ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا شور ہوتا ہے کہ رمضان آیا، نماز تراویح کا اہتمام، امام کا اہتمام اور بڑے بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل سوچنے والی بات ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ نماز تراویح پڑھنے جانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ ہے جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تراویح شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک رکعت 2 3 4 5 6 ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، نہ دعا مکمل، نہ قیام مکمل، نہ رکوع، نہ سجود، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، سب کے سب ایک ہی راستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آئی، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2653، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ، سب سے پہلی چیز جو لوگوں میں سے اٹھا لی جائے گی وہ کیا ہے؟ الخشوع یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا تری فیہ رجلا خاشعا، فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مسجدوں میں جاؤ گے، پوری جماعت میں سے ایک بھی خشوع خضوع والا نہیں ملے گا۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 50، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم تیرے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا، ذہن میں صرف یہی ہے، گھڑی کے اوپر نظر ہے اور رکعات کی تعداد کے اوپر نظر ہے کہ 20 پوری ہوں، 8 پوری ہوں اور پھر میں جا کے سو جاؤں۔ ارے تو 1 گھنٹہ کھڑا رہا، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا تو کیا تھا؟ تو نے خشوع خضوع ختم کر کے سب کچھ، اور یاد رکھیں ایسی حالت میں ایسی نماز جو خشوع خضوع کے بغیر ہے، اطمینان کے بغیر ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 757 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوسری بار پھر پڑھی، تیسری بار پھر پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہتا اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں۔ فرمایا تو کیسے نماز پڑھ؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع سجود قیام ہر چیز ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ ہم اپنی جب دعاؤں کو مکمل پڑھیں گے، رکوع اور قیام اور سجدے کو مکمل کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری اسی لیے نماز قبول نہیں ہو رہی کہ نماز تو نے 3 دفعہ پڑھ لی، لیکن اس نماز میں اطمینان نہیں تھا، خشوع خضوع نہیں تھا، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جب نماز تراویح پڑھنے کے لیے جائیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور ایسی جگہ پہ نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں کہ جس جگہ پہ امام کو اتنی جلدی نہ ہو کہ مقتدی نہ فاتحہ پڑھ سکے، نہ وہ خشوع خضوع کر سکے، نہ وہ دعائیں پڑھ سکے، نہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔